بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 93 پیج، اور آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے، سیکنڈ ویلاگ ہے آج کا، اور سیرت النبی کی کتاب ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ جلد 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفا سے اتر کر مروہ پر تشریف لائے، یہاں بھی دعا و تحلیل کی۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ ناجائز سمجھتے تھے۔ صفا و مروہ کے طواف اور سعی سے فارغ ہو کر آپ نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے عمرہ تمام کر کے احرام اتارنے کا حکم دیا۔ بعض صحابہ نے گزشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پر اس حکم کی بجا آوری میں معذرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میرے ساتھ قربانی کے اونٹ نہ ہوتے تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ کچھ پہلے یمن بھیجے گئے تھے۔ اسی وقت وہ یمنی حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ میں وارد ہوئے، چنانچہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا۔ جمعرات کے روز 8ویں تاریخ کو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے روز صبح کی نماز پڑھ کر منی سے روانہ ہوئے۔ قریش کا معمول تھا کہ جب مکہ سے حج کے لیے نکلتے تو عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے، جو حرم کے حدود میں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ قریش نے اگر حرم کے سوا کسی اور مقام میں مناسک حج ادا کیے تو ان کی شایان یکتائی میں فرق آ جائے گا، لیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی اس کے لحاظ سے یہ تخصیص روا نہیں رکھی جا سکتی تھی، اس لیے خدا نے حکم دیا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، آپ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئے اور یہ اعلان کرا دیا، اپنے مقدس مقامات میں ٹھہرے رہو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت پر ہو۔ یعنی عرفہ میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور انہی نے اس مقام کو اس غرض خاص کے لیے متعین کیا۔ عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے۔ آپ نے ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ دوپہر ڈھل گیا تو ناکہ پر، جس کا نام کسوا تھا، سوار ہو کر میدان میں آئے اور ناکہ کے اوپر ہی سے خطبہ پڑھا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بیہودہ مراسم کو مٹا دیا، اس لیے آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت القدم موضوعا، ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ ابو داؤد الموقوف برفع یہ ہے، اس کے بعد تمام عربی جملے حضور اکرم کے خطبہ کے ٹکڑے ہیں۔ یہ جملے کسی حدیث میں یکجا نہیں ہوئے، اس لیے ان کو مختلف ماخذوں میں جمع کرنا پڑا۔ حجۃ النبی وغیرہ میں یہ خطبے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت جابر، حضرت ابو بکر وغیرہ صحابہ کی روایتوں سے مذکور ہیں۔ ان روایتوں میں بعض باتیں مشترک ہیں، مثلا ان میں احرام کا ذکر ہے، اور دوسری اصل بات یہ ہے کہ ایک طویل خطبہ تھا اس کے دوران۔ تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز مراتب تھا، جو دنیا کی تمام قومیں نے، تمام مذاہب نے، تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم رکھا تھا۔ سلاطین سایہ یزدانی تھے، جن کے آگے کسی کو چوں چراں کی مجال نہ تھی۔ ائمہ مذاہب کے ساتھ کوئی شخص مسائل مذہبی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا۔ شرفاً ذلیلوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی، غلام آقا کے ہم سر نہیں ہو سکتے تھے۔ آج یہ تمام فرقے، یہ تمام امتیازات، یہ تمام حدبندیاں دفعتاً ٹوٹ گئیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کے دو ویلاگ کمپلیٹ ہوئے ہیں، انشاءاللہ تیسرا ویلاگ اس کے بعد نیکسٹ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا، وہ بھی اسی کا بقیہ حصہ ہوگا۔ آمین ثم آمین۔